اللہ نے کہا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. بولو تو صحیح. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے آپ جانتے ہیں بھائی آپ مجھ سے بڑے عالم ہو، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل. اچھا یہ دو لفظ ہیں اہل اور ذکر. اہل علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ. جیسے اہل کتاب ہوتا، اہل کتاب کا معنی کتاب والے، اسی طرح اہل ذکر کا معنی ذکر والے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ اہل الگ ہے، ذکر الگ ہے. بس اتنا بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ اہل ذکر ہیں کون؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا جو کہ میرا رسول ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، میں نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا جو کہ میرا رسول ہے. ذکر کا معنی رسول. اب اہل کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، موسیٰ دعا کر رہے تھے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور یہ تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا. توجہ چاہ رہا. اہل کا ایک معنی قرآن نے دیا بھائی، اہل کا دوسرا معنی حضرت نوح دعا کر رہے تھے رب انبنی من اہلی. واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، میں تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. جب طوفان نوح آیا اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. توجہ ہے صاحبان، اگر اس میں بیٹھو گے تو بچو گے. بابا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا لیکن تیری کشتی میں لا عاصم اليوم من امر اللہ. نوح وہ فرماتے ہیں آج کے دن اللہ کے امر سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر بچائے گی تو یہی کشتی نجات بچائے گی. قبلہ نہیں بیٹھا بیٹا، ڈوبا یا نہیں ڈوبا. اب پہاڑ پہ چڑھا، زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اتنا پانی بلند ہوا کہ پہاڑ سمیت نوح کے بیٹے کو بھی لے ڈوبا. اب جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے فرمایا رب انبنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. گھبرا گئے نا؟ اچھا حضور دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ اس قابل ہی نہیں کہ تیرے اہل میں سے ہو سکے. توجہ نا صاحبان. پھر بات آ گئی، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے سمجھا دیا جو بھی گستاخ ہوگا وہ اہل میں شامل نہیں ہو سکتا. میں آلے سماعت بلند کرو یار، توجہ چاہ رہا ہوں. کہ انہو لیس من اہلک، لیکن چونکہ بیٹا اہل میں سے ہوتا ہے اس لیے حضرت نوح نے یہ لفظ استعمال کیا رب انبنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. یعنی اہل کا دوسرا معنی بیٹا، اہل کا تیسرا معنی اللہ فرما رہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے وارثوں کے سپرد کر دو. اہل کا تیسرا معنی وارث. پہلا معنی یاد ہے بھائی، دوسرا معنی بیٹا، تیسرا وارث، چوتھا معنی انزل اللہ سکینتہ علی الرسول وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ اللہ نے رسول اور مومنین پہ تسکین نازل فرمائی، وہ اسی کے سزاوار تھے، اسی کے مثل تھے. اہل کا چوتھا معنی مثل. پانچواں اور آخری معنی جو استدلال کے لیے پیش کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں. حضرت موسیٰ اور خضر چلے، کشتی میں سوار ہوئے، اترنے لگے، خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ بولے قالا اخرقتها لتغرق اہلها، اے موسیٰ اے خضر کیا تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سوار ہلاک ہو جائیں. اہل کا پانچواں معنی سوار، پہلا بھائی، دوسرا بیٹا، تیسرا وارث، چوتھا مثل، پانچواں سوار. اب پڑھیے اس آیت کو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو. اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو، اگر لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، اہل کا معنی کرتے ہو بھائی، تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بھائی ہے.
سلامت رہو سلامت رہو. اگر اہل کا معنی کرتے ہو بھائی, ذکر کا معنی کرتے ہو رسول, تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بھائی ہے. اہل کا معنی کرتے ہو بیٹا, ذکر کا معنی کرتے ہو رسول, تو قرآن اس سے پوچھو جسے اللہ رسول کا بیٹا کہے. اگر اہل کا معنی کرتے ہو مثل, ذکر کا معنی کرتے ہو رسول, تو قرآن اس سے پوچھو جو مثل رسول ہے. اگر اہل کا معنی کرتے ہو وارث, ذکر کا معنی کرتے ہو رسول, قرآن اس سے پوچھو جو وارث رسول ہے. اور اگر اہل کا معنی کرتے ہو سوار, ذکر کا معنی کرتے ہو رسول, قرآن اس سے پوچھو جو سوار رسول ہے. سواری رسول نہیں. اور پوری تاریخ میں مجھے صرف دو موقع ملے. ایک رسول نے